السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے ایک ویڈیو میں نے جنات کے بارے میں بتایا تھا کہ جنات کیا ہے، جنات کے بارے میں بہت سارے باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو تذکرہ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جنات انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے درمیان وہ کبھی کبھار انسانی شکل میں بھی آتے ہیں اور وہ انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اس کا طبیعت جو ہے، اس کا طبیعت ہمیشہ شر ہوتے ہیں، زیادہ تر شر ہوتے ہیں، خیر بہت کم ہوتے، یعنی شر کے معنی ہے بدمعاشی، برا، اور خیر کے معنی ہے اچھائی، اس میں بہت کم پایا جاتا ہے، اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت زیادہ بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنات بھی ہی انسان سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا۔ جنات کا انسان سے شادی بھی ہوتا ہے، یعنی جنات جو جنی ہے، یعنی عورت، جن میں سے جو عورت ہے وہ انسان کو شادی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تمنا مت کرنا، کیونکہ وہ زیادہ تر شر کو لے کر چلتے ہیں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ کسی مرد کو جنی سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ناجائز ہے، لیکن ایک واقعہ ہے کہ ہمارے انڈیا کا ہی ہے کہ ایک مرد تھا جس کا واقعہ کتاب میں آیا ہے کہ اس کو جنی نے اثر کر لیا تھا، یعنی جنی کو، یعنی انسان میں سے جس کو وہ پسند کر لیتے اس کو ستاتے ہیں، تو اس مرد کو پسند کر لیا تھا اور وہ ستانے لگے۔ اور گویا کے واقعہ میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ جنی جب آتی تھی تو شاید وہ ہندو تھی، تو اس میں بندیا، سندور لگا، اپنی پیشانی میں سندور اور بندیا لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو بلاخر اس شخص کو 40 سے 45 سال ہو گئے، شادی نہیں کرنے دی، شادی بھی نہیں ہوئی، یعنی زندگی کو خراب کر دیتے، برباد کرتے تھے۔ تو سوال میں تھے کہ کسی مرد کو جنی کو شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو فرمایا، اس کا جواب میں کہا جائیں گے کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو جنی کو کسی مرد کو پسند آ جائے، یعنی کسی مرد کو اس کا پسند آ جائے، پھر اس کو دباؤ ڈال کر شادی کرتا ہے، یعنی کسی جن کو کسی مرد سے پیار یعنی پسند آ جائے تو وہ جنی کیا کرتے، دباؤ کرتے، اس کو مجبور کر کے پھر بہت زیادہ پریشان کر کے شادی بھی کر لیتے، اور اس مرد کا زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو واقعہ ہے، بلاخر اس واقعہ کو آپ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ کیا کرو، آپ ہر ہمیشہ جنی یعنی شیطان مردود اور جین کی وسواسہ سے اللہ سے پناہ چاہو، یعنی اللہ سے پناہ چاہو ہمیشہ۔ تو ہمیشہ کیا کرے، اس سے پرہیز کرے، اس وسواسہ سے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس وسواسہ سے ہمیں بچا کر رکھے۔ تو ایک واقعہ ہے، ایک جماعتی تبلیغ کے لوگ تھے، تو انہوں نے دلی میں، شاید یہ واقعہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا آپ یہاں جماعت کے لیے آئے ہیں، یہاں ٹھہرنا ہوگا اس ہوٹل میں۔ تو اس صاحب نے کہا
ہاں ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے فرمایا کہ اس کمرے میں جنات ہیں، آپ مت جائیے. تو وہ کیا بولنے لگا، ہاں ہم جنات نش کچھ نہیں کرتے، یہ سب نہیں ہے. لیکن اللہ خود فرما رہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو بنایا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ میں نے انسان کو اور جن کو میں نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ صاحب نہیں بن رہے تھے، تو بننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو لوگوں نے کہا، وہ نہیں مانے، پھر کمروں کو بک کیا. جب اصل میں یہ جو کمرہ تھا اس میں لوگ نہیں جاتے تھے، تو جا کر درجہ کے اندر جا کر کھٹکھٹایا تو ایک لوگ نکلا. ان سے پوچھنے لگا کہ یہاں جنات اور جنی رہتے ہیں، میں نے سنا ہے. ان لوگوں نے فرمایا، جو لوگ نکلا انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے تو معلوم نہیں. پھر وہ تبلیغ والے جو جماعتی لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں کتنا سال سے رہ رہے ہیں. انہوں نے نام بتایا، پھر فرمایا کہ 500 سال. فوراً وہ بے ہوش ہو گئے اپنی جگہ پر. ایک ہوٹل کے کمرے کے اندر ایک آدمی اتنا دن کیسا رہ سکتا ہے؟ تو وہ بیچارہ اپنی جگہ میں بے ہوش ہو گئے. تو پھر لے کر چلے آئے. ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے فرمایا ہاں جنت ضرور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ جنات کے شر کے وسوسہ اور خیر کے وسوسہ دونوں سے بچ کر رہنا چاہیے. جنات سے نہیں لگنا چاہیے. وہ اپنا راستہ دیکھے، ہم اپنا راستہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سبھی کو جنات کی شر کی وسوسہ اور خیر کی وسوسہ دونوں وسوسہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین. جنات کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے اور دین اسلام کے بارے میں کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھ